بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، الذی جو ہے نا 5 آیتیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن پاک من گۄڈنِچ 5 آیت جو حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا کے اندر تھے۔ کیا تھے؟ غار حرا کے اندر۔ نبوت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ تشریف لے جایا کرتے۔ دیٹ از نبی علیہ السلام عبادت کرتے، اور سمجھ تھوڑا بہت زاجرہ اپنے ساتھ لیا کرتے تھے، اور چند دنوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غار کے اندر رہ کر اللہ کی عبادت یا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے نبوت برو۔ اور اسی دوران ایک دفعہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور یہی 5 آیات لے کر آئے۔ آپ نے پڑھا ہوگا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ انہوں نے تسلی دی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کریں گے۔ آرہا سمجھ؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 آیات لے کر گھر تشریف لے آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا تھا زملونی زملونی، میرے اوپر کمل اوڑھ دو، ٹھیک ہے۔ پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر چلی گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، تو انہوں نے کہا، مختصراً میں کہوں گا کہ یہ وہی ناموس ہے جو ناموس حضرت موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ ناموس سے مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتہ۔ کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب ان کو اپنی قوم اپنے وطن سے نکال باہر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں ضرور ان کا کیا کرتا، ساتھ دے دیتا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ورقہ بن نوفل جو تھے کیا ہوئے، انتقال ہو گئے۔ تو یہ وہی 5 آیت ہے تو جس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یہ کہا تھا کہ آپ تو کمزوروں کی کیا کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور جو جن کے اندر کیا ہے کمانے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، ان کو کما کر دیتے ہو، اور آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ تفسیر بخاری کی روایت کے اندر آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہرگز کیا نہیں کریں گے، ضائع۔ یہ پہلی نبوت تھی، 5 آیات لے کر، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہو گئی، نازل۔ سب سے پہلے جو اقرا، یہ قرا یقرؤ سے اقرا امر کا صیغہ ہے۔ اقرا بسم ربک الذی، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، الذی جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق پیدا کیا، تمام چیزوں کو کیا کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب حضرت جبرائیل نے پہلے کہا نا اقرا، نبی علیہ السلام نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا 3 مرتبہ یہ مکالمہ ہوا۔ آخری مرتبہ حضرت جبرائیل نے کیا کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے اپنے سینے کے ساتھ بھینچا، کیا کیا، پھر یہ 5 آیتیں پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ 5 آیات پڑھے۔ آ رہا سمجھ؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق یخلق الخلق، خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو من علق، خون کی فٹکی سے، یا خون جمے ہوئے خون سے، جمے ہوئے وہ کیا مطلب ہوتا ہے، جب یہ نطفہ رحم کے اندر جاتا ہے سب سے پہلا مرحلہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جمع ہو خون بن جاتا ہے۔ جسے قرآن پاک کی آیت کے اندر آپ نے پڑھا ہے، پھر اس کے اوپر کیا آ جاتا ہے، گوشت، پھر ہڈیاں وغیرہ۔ آرہا سمجھ؟ پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے، خون بن جاتا ہے، جمع ہو خون بن جاتا ہے۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو من علق، کس سے، جمے ہوئے خون سے، علق خون کی فٹکیاں۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے، الاکرم جو کہ کریم ہے، اکرم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے۔ الذی علم بالقلم، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلایا، بالقلم کس کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، یعنی علم وغیرہ علوم وغیرہ سکھلائے انسان کو قلم کے ذریعے سے۔ اگر نہ قلم آسیا، کیونکہ جیسے علم حاصل کرنے کے ذرائع بہت سارے ہیں، ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ کیا ہے، قلم کیا ہے، ایسے سمجھ۔ اگر قلم نہ ہوتا
علوم حدیث، علوم فقہ، علوم اصول فقہ، یعنی علوم تفسیر وغیرہ، یہ کیا ہوتے ضائع ہوتے اگر کیا نہیں ہوتا علم. یہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم يعلم، سکھلایا انسان کو ما وہ چیز لا يعلم جو وہ نہیں جانتا تھا. ہر سمجھ انسان کیا جانتا تھا؟ ماں کے شکم سے آ کر باہر آیا کچھ نہیں جانتا تھا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علوم اس کو عطا فرمائے تو جو وہ نہیں جانتا تھا پھر وہ چیزیں جان گیا. کلا، یہ حروف ردا میں سے ہے، ہرگز ایسا نہیں. ان الانسان لا یطغی، بے شک انسان جو ہے کس کے اوپر تلا ہوا ہے؟ سرکشی کے اوپر. یہ 5 آیات نازل ہونے کے بعد پھر بہت عرصہ ہو گئے، پھر یہ آیات آ گئی 5 کے بعد، بہت عرصے کے بعد. ارا سمجھ؟ کلا ان الانسان لا یطغی، خبردار بے شک انسان جو ہے لا یطغی، البتہ سرکشی میں مبتلا ہے. طغا یطغی طغیان، فتح یفتو کے اندر جاتا ہے. کس کے اندر جاتا ہے؟ الرآہ استغنا، وہ سمجھتا اپنے آپ کو بے نیاز. کیا سمجھتا ہے؟ بے نیاز سمجھتا ہے. جب انسان کے پاس مال و دولت آ جاتا ہے پھر اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ سمجھتا ہے کیا میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں. الیاذ باللہ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کیا ہوں؟ بے نیاز ہوں. میرے اوپر کسی کا بس نہیں چلے گا، جو میں چاہوں گا وہی کروں گا. الرآہ استغنا، یہ کہ وہ سمجھتا اپنے آپ کو کیا؟ مستغنی، بے نیاز. ان الی ربک الرجعی، بے شک الی ربک، تیرے رب کی طرف، الرجعی کیا کرنا ہے؟ لوٹنا ہے. یہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے، پھر کہاں کی طرف لوٹنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ارائیت الذی ینہا، اصلی چی یم آیات یم گئی نازل اگرٹے اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر بسدہ نماز پڑھا. کیا اس پڑھا؟ ابو جہل نے روکنا چاہا کہ اگر آپ نے یہاں پہ سجدہ کیا الیاذ باللہ میں آپ کی مبارک گردن کے اوپر پاؤں رکھ لوں گا. کس نے کہا؟ تو یہ آیات جو ہے اسی سلسلے میں آگے. ارائیت الذی ینہا، بلا بتلائیے آپ، الذی اس شخص کے بارے میں، ینہا جو منع کرتا تھا. کیا کرتا تھا؟ ارائیت استفہامیہ، ارائیت کیا دیکھا آپ نے، الذی اس انسان کو، ینہا جو کیا کرتا تھا؟ روکتا تھا. نہیں ہے نہا نہی، فتح سبھی اسموں کے اندر بھی جاتا ہے. عبدن، ایک ایسے بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے. عبدن سے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عبد، صلی یصلی تصلیۃ کو نماز پڑھنا. ارا سمجھ؟ ارائیت ان کان علی الہدی، کیا دیکھا آپ نے، ان کان علی الہدی، جب کہ وہ شخص کس کے اوپر ہے؟ یعنی ہدایت کے اوپر. ہدایت کے اوپر کون تھے؟ نماز پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بڑی غلطی کیا تھی اس میں؟ کوئی نہیں تھی. بلا بتلائیے ان کان علی الہدی، جبکہ وہ کس کے اوپر تھے؟ ہدایت کے اوپر تھے. او امر بالتقوی، یا وہ حکم دیتا تھا بالتقوی، کس چیز کا؟ پرہیزگاری کا. اس نبی علیہ السلام اس چیز پر ابو جہل بدبخت اس کو کیا کرنا تھا؟ ارائیت ان کذب وتولی، کیا آپ نے دیکھا، ان کذب، اگر ان کذب یہ کہ اس نے جھٹلایا، وتولی اور منہ موڑ لیا. کس نے؟ ابو جہل. بلا بتلائیے ان کذب، جبکہ اس نے کیا کر لیا؟ جھٹلایا، یعنی رسالت کو بھی جھٹلایا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بھی جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کو بھی جھٹلایا. ان کذب یہ کہ جھٹلایا اس نے، وتولی اور کیا کر لیا؟ الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ نہیں جانتا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا؟ کس کی طرف اشارہ؟ روکنے والے کی طرف، ابو جہل کی طرف. الم یعلم، کیا اس نے نہیں جانا بان اللہ یرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دیکھ رہے. رآ یرا الرؤیۃ، فتح یفتو کے اندر جاتا ہے. کس کے اندر؟ فتح ہے. آگے فرمایا کلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصیہ، خبردار، لئن لم ينتهي، اگر وہ باز نہیں آیا، انتہا ینتہی علی انتہا، اگر وہ باز نہیں آیا، مطلب کہ ابو جہل، لنسفعا بالناصیہ، البتہ ہم اس کو پکڑیں گے، بالناصیہ، کس سے؟ پیشانی کے بالوں سے. عرب کے اندر جس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑا جاتا تھا، یعنی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے اس کو پیشانی کے بالوں سے کیا کرتے تھے؟ پکڑا جاتا تھا. یہ نصفعم جو ہے نا، صفح یصفح، فتح یفتح، جس کا مطلب ہوتا ہے گھسیٹنا، پکڑنا. لنصفم، البتہ ہم پکڑیں گے، بالناصیۃ، کس کے ذریعے سے؟ پیشانی کے بالوں کے ذریعے. ناصیۃ، ایسی پیشانی سے، کاذبۃ، جو کہ جھوٹی ہے، خاطئۃ، گنہگار ہے. کس کی طرف اشارہ ہے؟ ابو جہل. فلیدع نادیہ، چاہے کہ وہ بلائے پھر اپنے مجلس والوں کو. ابو جہل، اس کو اپنے مجلس والوں کے اوپر بڑا ناز تھا. کیا تھا؟ بڑا ناز. میرے مجلس والے میرے ساتھی ہے، مطلب ہے کہ میں ان کو بھی بلاؤں گا اور تم سب کے اوپر کیا کروں گا؟
یعنی مطلب ہے کہ تم سب کے اوپر ہم غالب آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ, چاہے کہ وہ بلائے اپنے مجلس والوں کو. نادیہ کہتے ہیں مجلس والی ذات کو. دعا يدعو الدعاء نصر سندعو الزبانیہ, ان قریب ہم بلائیں گے فرشتوں کو. الزبانی کہتے ہیں ان فرشتوں کو جو جہنم کے اوپر مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا جا بلا اپنے کن کو, مجلس والوں کو. ہم بلائیں گے کن کو, جہنم کے فرشتوں کو. پھر دیکھیں گے کہ ہم تمہارا کیا حشر کریں گے. سند الزبانیہ, ان قریب ہم بلائیں گے الزبانیہ کن کو, فرشتوں کو. کلا خبردار لئن لم لا تطع, آپ اطاعت مت کیجئے اس کی, وسجد آپ سجدہ کیجئے, وقترب اور قرب حاصل کیجئے. یعنی مطلب ہے کہ آپ اپنا کام برقرار رکھیے گا, ابو جہل کی نہ مانیے گا. عرض لا تطیعہ عطا یطیع لیتا ہو, آپ اطاعت مت کیجئے, آپ نہ مانیے ہو اس کی, ہو سے مطلب ابو جہل کی. وسجد اور کیا کیجئے, آپ سجدہ کیجئے, وقترب اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے. حدیث سے اندر آمد الساجد یسجد قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا رحمان کے قدموں کے تلے کیا کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے. تو سب سے زیادہ بندے مومن کو قرب کس حالت کے اندر ملتا ہے, سجدے کی حالت. سجدے کی حالت کے اندر.